اور میری بہنوں ہمیں نہیں طلاقیں بڑھ رہی. تم وہ جو جاتے ہوئے دلہن کو بھیجتی ہو نا قرآن کے نیچے، قرآن پر دعائیں دیتا ہے تمہیں کہ پہلے میں نہیں یاد تھا تمہیں، جب ناچی تھی تب نہیں میں تمہیں یاد، جب دوپٹے اتار دیے، جب چادریں اتار دی، جب جسموں کی نمائش کی گئی، مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا، تب نہیں میں یاد. اب لگی ہو ووٹی میرے نیچے بھیجنے. ایویں نہیں بابے ہو طلاقہ بدن ڈئی دیاں. کبھی آپ نے ہفتے بعد بھی طلاق سنی ہے؟ خدا کی قسم ایسے ایسے میں فون آتے ہیں لگتا پاگل ہو جائیں گے. آپ نے کبھی 3 دن بعد بھی طلاق سنی ہے؟ آپ نے کبھی شادی کی رات بھی طلاق سنی ہے؟ وہ پتہ نہیں اس وقت وہ قرآن کتنا روتا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وہ یا اللہ پہلے میری دھجیاں اڑائی انہوں نے، اب ووٹی کو میرے نیچے بیچنے لگے. امام حسن فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ وصال فرما گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فرماتے ہیں وڈا پتر ہون دے باوجود کدی نوبت نہیں آئی حسن نے بھی اماں فاطمہ دے سر دا کوال ویکھیا ہویا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها من علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لی من علوم به سواک عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہی، صرف ایک بار الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور آپ ساری کوشش فرمایا کریں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے تو خاموش نہ رہا کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام ہے، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے. اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا. اس لیے آپ اپنی جو ہے نا یہ عادت بنائیں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو پھر خاموش نہ رہا کریں. اور میں تو آپ کو صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں نا کہ پڑھیں. محبوب علیہ السلام تو فرماتے ہیں او انت مجنون. صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ اس انداز سے ذکر کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. تو ہماری یہ دیوانیاں کہیں کھو گئی ہیں، دنیاوی حوالے سے موجود ہیں، دینی حوالے سے کھو گئی ہیں. تیل پہ ناچ ہو رہا ہے، منگنی پہ ناچ ہو رہا ہے، بارات پہ بھی ہم ناچ رہے ہیں، لیکن یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں ذرا بہنوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی شفقت کر دیں، ذرا آپ تھوڑی سی خاموشی رکھیں. سارا دن ہے، بعد میں جتنی مرضی آپ باتیں کیجئے گا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے.
تھوڑی سی شفقت فرما دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. میں کو نواز شریف یا عمران خان کی باتیں نہیں سنا رہا کہ آپ ہماری چھوڑ کے اپنی کر رہی ہیں. نہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیں. تھوڑی دیر کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی حیا رکھتے ہوئے خاموش ہو جائیں. اللہ آپ کو لمبی زندگی دیں. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے. حالا ہے ذرا مشکل کام کہ جہاں عورتیں بیٹھی ہوں پھر خاموش ہوں. میں اپنی بات نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہوتا، آپ ایک جگہ نا بڑے حیران ہو رہے تھے تو کسی نے عرض کی امیر المومنین کیا ہوا؟ آپ فرماتے حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں 2 عورتیں بیٹھی تھیں اور خاموش تھیں. یہ ہے ناممکن، لیکن تھوڑا سا نا میں کو اپنی بات آپ کو نہیں سنا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی سنا رہا ہوں. آپ نے جو ہے نا تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں. اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے. اللہ بڑا کریم ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سخت بھی بڑی زیادہ ہے. تو ہمارا تو یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد ہی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنا ہے، اور تو ہمارا یہاں کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس لیے آپ تھوڑی توجہ دیں ذرا، اور میں کو زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، آپ تھوڑا سا وقت مجھے دے دیں. اللہ آپ سب کی خیر فرمائے. تو یہ ہماری جو دیوانگیاں یہ کھو گئی ہیں. ہماری یہ دیوانگیاں ہم نے سمجھا کہ شاید یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو زمین خریدیں گے، ہم تو بلڈنگ بنائیں گے، ہم تو کوٹھیاں بنائیں گے، ہم تو گھومے پھریں گے. یہ مولویوں کا کام ہے. نہیں حضرت، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف مولوی اپنی بندگی کے لیے بنائے. اللہ کہتے ہیں میں نے سب کو اپنی بندگی کے لیے بنایا. آپ نے حضرت یہ جو ایک لکیریں کھینچ دی ہیں نا کہ یہ مولویوں کا کام، یہ ہمارا کام نہیں، یہ سارے کام سب کے ہی ہیں. حضرت اذان آپ بھی دے سکتے ہیں، آپ کو نہیں منع اذان دینا. اذان آپ بھی دے سکتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھا سکتے ہیں. یہ لیکن کیا ہے کہ حضرت ہم نے کچھ کام نہ بانٹ لیے ہیں کہ نہیں یہ مولویوں کا کام ہے جی، ساڈا کام نہیں. نہیں بھائی، اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اس لیے آپ بالکل نہ شرمایا کریں. یہ اسی لیے کسی نے کہا تھا جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. حضرت یہاں تو شرم ہونی نہیں چاہیے، آئے اسی کام کے لیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مکان بنا لینا یا کوئی شادی کر کے 4 بچے پیدا کر لینا بڑی کامیابی ہے، نہیں، یہ آپ کے نزدیک کامیابی ہوگی. اللہ اور اللہ کے رسول یہ نہیں ہے کہ نزدیک یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ بڑی معروف حدیث ہے حضرت. اور آج حضرت جی ہم لگے ہوئے ہیں سارے اسی دوڑ میں حضرت، بس اور کوئی وہم ہی نہیں ہے حضرت، سب کو یہی وہم ہے حضرت. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب کو بندہ بلند عمارت بناتا ہے، کیا پنڈ، کیا گاؤں، کیا سنبڑیال، کیا گوکی، کیا گوجرانوالا، کیا پتوں کی، کیا نارووال، کیا شکرگڑھ، آپ جہاں چلے جائیں یہ ریس لگی ہوئی ہے. محبوب فرماتے جب کو بندہ بلند مکان بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے. یہ آپ اس کو نہ کامیابی سمجھیں حضرت جی کہ کو مکان بنانے سے کو کامیاب ہو جائیں گے آپ. بھائی یہاں آنے کا مقصد مکان بنانا نہیں ہے، مکان ضرورت ہے، مقصد بندگی ہے. شادی مقصد نہیں ہے، شادی ضرورت ہے، مقصد بندگی ہے. بچے مقصد نہیں ہیں، بچے ضرورت ہے، مقصد بندگی ہے. تھوڑا سا معاملے کو نا ذرا ٹھنڈے دل سے نا سمجھیں. مقصد ضرورت ان کو علیحدہ علیحدہ کریں. بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیں مقصد کیا ہے. یہ چادر ضرورت نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. سردی لگتی ہے مجھے بچائے گی سردی سے. یہ کسی ٹائم بیٹھ کے نا حضرت جی تھوڑی سی ونڈ نکالیں. مقصد ضرورت، اللہ مقصد تھا ہم نے ضرورت بنا دیا. اللہ مقصد تھا ہم نے ضرورت بنا دیا. بیمار ہو گئے پھر اللہ، کوئی مشکل آ گئی پھر اللہ، کوئی پریشانی آ گئی پھر اللہ. تو ویسے کون یاد کرتا اللہ کو؟ مقصد تھا نا حضرت جی، ہم نے ضرورت بنا دیا. ضرورت ہوتی ہے یاد کر لیتے ہیں، نہیں ہوتی نہیں کرتے. جو ضرورت تھی وہ مقصد بن گیا، جو مقصد تھا وہ ضرورت بن گئی. نہیں ہے علیحدہ علیحدہ کریں. مقصد ضرورت، مقصد ضرورت، مقصد. یہ تو مارے جائیں گے. وقت تو گزر رہا ہے، وقت نہیں رکے گا. اگر میں حضرت جی بیٹھ کے اس مسئلے کو نہیں سلجھا رہا، وقت تو گزر رہا ہے. اور وہ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں بندے ہم تجھے پوچھیں گے، ہم تجھے
پوچھیں گے آج ہم تجھے آج کچھ نہیں کہیں گے، لیکن وہ وقت آئے گا جب ہم تجھے پوچھیں گے بتا بندے کیا کر کے آئے۔ میں مثال کے طور پہ حضرت آج 40ویں کا ختم ہے حضرت جی، بزرگوں کے سال ثواب کے لیے 40ویں کا ختم ہے حضرت جی۔ آج سارے ماشاءاللہ سیانے بیٹھے اور اس مسئلے سے سارے آگاہ ہیں حضرت جی۔ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اس ختم پہ آنا فرض تو نہیں تھا، لیکن آئے ہیں نا، واجب تو نہیں تھا لیکن آئے ہیں نا، سنت موقعہ بھی نہیں تھا نا لیکن آئے ہیں۔ شادی پہ جانا فرض تو نہیں، جاتے ہیں۔ منگنی پہ جانا فرض تو نہیں، جاتے ہیں۔ سالگرہ پہ جانا فرض تو نہیں، مکلاوے پہ جانا فرض تو نہیں، شگنوں پہ جانا فرض تو نہیں، دیہڑے پہ جانا فرض تو نہیں، مری جانا فرض تو نہیں، سب کچھ کر رہے ہیں حضرت جی۔ یہ یاد رکھیں حضرت، یہ آج آپ کا اور میرا آنا نوٹ ہو گیا، ہفتہ ٹھیک ہے جی، 26 تاریخ ہے جی، 26 تاریخ حضرت جی، ہفتہ 3 بجے فلاں فلاں میرج ہال میں ہم سارے بیٹھے ہوئے، اس دن پھر صاحب ہمیں پوچھیں گے بندے بروز ہفتہ 25 تاریخ 3 بج کے اتنے منٹ پہ تو میرج ہال پہ بیٹھا ہوا تھا، ختم کا پروگرام تھا، فرض نہیں تھا، ایک بندے نے تجھے بلایا تو گیا۔ آج ہمیں صرف اتنا بتا، تھوڑی دیر پہلے زور کے لیے ہم نے تجھے اپنے گھر بلایا تھا، وہاں کیوں نہیں آیا تھا؟ فجر کے وقت ہم نے تجھے بلایا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ 25 تاریخ کو عشاء کے وقت ہم نے تجھے بلایا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ 25 تاریخ کو مغرب کے لیے تجھے بلایا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ 25 تاریخ کو عصر کے لیے تجھے بلایا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ میں بڑا تھا کہ میرج ہال میں بلانے والا بڑا تھا؟ تیرا خالق میں تھا کہ میرج ہال میں بلانے والا تھا؟ تیرا رازق میں تھا یا میرج ہال میں بلا؟ آج بندے ہمیں صرف اتنا بتا، اس میں کیا اچھائی تھی، ہم میں کیا کمی تھی؟ اس نے بلایا تو چلا گیا، ہم نے بلایا تو نہیں آیا۔ یہ آپ قطعاً نہ سمجھیں کہ حضرت ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اسکالر ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، وہ پوچھے گا، پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اس لیے حضرت یہ نکالیں حضرت، مقصد ضرورت ہے، ہم نے مقصد کو ضرورت کر دیا۔ اللہ غالب نے کمال کہا تھا، جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جائے، جس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا، ہم نے بالکل ہی بھلا دیا اس ذات کو۔ سیدہ کائنات محبوب خدا کے آپ فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ فرماتے ہیں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن لکھا ہے سیدہ کائنات ہر رات 1000 نفل پڑھا کرتی تھی۔ اور یہ نہیں کہ جب صبح ہوتی تو کچھ ایسے جملے ادا فرماتی ہیں کہ میں تھک گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، بلکہ لکھا جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا تیری رات ہی مک گئی، 1000 نفل ادا فرما چکی ہیں، ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ وہ 1000 نفل پڑھ کے بھی کہیں کہ سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ ہم سے حضرت جی 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی نہیں حضرت، مقصد ضرورت، وہ مقصد ہے حضرت، وہ ضرورت نہیں ہے، فرق کریں حضرت۔ اور قربان جاؤں، ہمیں تو شکریہ کے طور پہ یہ حضرت ہم دورہ سندھ کر کے آئے ہیں، یہ جمعرات کو ہم واپس، اللہ کی قسم ہے اے سیالکوٹ، گوکی، سنبڑیال، ڈسکا، اے گردو نوا مسلح نہیں، اسی لوگ کولیاں تے سجدہ کریے، اسی رب دا شکر نہیں ادا کر سکتے، رب کا کتنا کرم ہے ان علاقوں پہ حضرت۔ چلے میرے ساتھ میں آپ کو سندھ دکھاؤں جا کے، آپ کو پتہ لگے بھوک کہتے کس کو ہے حضرت، آپ کو پتہ لگے غریبی ہوتی کیا ہے حضرت۔ یہ تو حضرت جی کرم ہی بڑا ہے ان خطوں پہ، جتنے گرد و نواں ہیں، یہ ناروال، شکر گڑھ، پسرور، پنڈ اڈے میر نے حضرت جی، اتنے شہر ویکھ کے رونا آتا ہے حضرت جی، اتنی غربت ہے وہاں حضرت۔ ہمیں تو شکریہ کے طور پہ سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے، مالک نے کرم کتنا کر دیا ہم پہ۔ اور قربان جاؤں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھتا کہ اس وقت محبوب علیہ السلام کے جسم مبارک پہ صرف ایک تہبند ہے، اور آپ ایک کھجور کی سخت چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں،
کہتے میں حاضر ہوا تو محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے، میں نے دیکھا تو محبوب کی پشت انور پہ چٹائی کی سختی کے نشان موجود تھے، مالک کونین تھے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ لیکن سادگی دیکھو محبوب خدا کی، کہتے میں نے محبوب علیہ السلام کے کشان اقدس میں نظر گھمائی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک کھال صاف کرنے کا مسالہ، چند جو، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کل خزانہ تھا۔ کہتے میں رو پڑا، مجھے روتا دیکھ کر محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میں نے عرض کی محبوب آپ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں، جانے کائنات ہے، نبض کائنات ہے، روح کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس کائنات کے خالق کے محبوب ہیں، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، محبوب آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لیکن دیکھیں پشت انور پہ کھجور کی چٹائی کے سختی کے نشان موجود ہیں، ایک کھال صاف کرنے کا مسالہ، چند جو، یہ اللہ کے محبوب کا مکمل خزانہ ہے، اور وہ کیسر و کسرا، وہ اللہ کے دشمن، وہ باغات اور محلات میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام آگے سے فرماتے اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس بات کو خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ بس سمجھے میرے دوستو، ضرورت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ہم نے مقصد کو ضرورت، بھئی دین اب آپ کے خیال میں ضرورت نہیں رہ گئے؟ یہ میرج ہال دیکھ کے مجھے پھر وہ منظر یاد آ رہا ہے، قرآن کتنا کھلتا ہے ہمارے گھروں میں اب قرآن ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، جو شفا ہے، جو رحمت ہے، جو برکت ہے، سارے پریشان بیٹھے تھے جی، پوری نہیں پہندی، اور نہیں پڑھ رہی تو تیرے اپنے کرتوتوں سے نہیں پڑھ رہی، اور محبوب تو تجھے اتنا دے کے گئے تو اس راہ پہ چل، پوری نہیں، زمانے کو بانٹنا تیرا ختم نہیں ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے فاقہ نہیں آئے گا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو یقین ہی کوئی نہیں ہے۔ یہی بات کسی ڈاکٹر نے کہی ہوتی تو شاید ہم مان لیتے تھے، یہی بات اگر کسی وکیل نے کہی ہوتی تو ہم مان لیتے، یہی بات اگر کسی سیاستدان نے کہی ہوتی تو ہم مان لیتے، بات جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہمیں یقین ہی کوئی نہیں۔ یہ ڈاکٹر آج نسخوں پہ لکھنا شروع کر دے نا جی، مغرب تو بعد ہر شام سورہ واقعہ پڑھو، پوری پہ جائے گی، سارے پڑھیں گے۔ وہ فرماتے ہیں جو ہر صبح نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں۔ اور بتاؤ بھائی میرج حال والو، جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے، کوئی پھر اس کے کام روک سکتا ہے؟ لیکن پڑھیں گے نہیں، ایسی مار ہے، پڑھیں گے نہیں۔ ساڑھے کل بیویاں آدھی ہیں پڑھن میں واقع ہونا ہے نہیں، کوئی تویز دے دے، پڑھنا کوئی نہیں جائے، کوئی تویز دے دے۔ سورہ یاسین، سورہ واقعہ اور سارا قرآن تو کیا کہنا۔ بسم اللہ شریف کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ نبی جن علیہ السلام کی تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک سپیرے کو نا سانپ پکڑتے دیکھا، سانپ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا اللہ دے نبی ان کو مینوں نہ پھڑے، ڈسنا تو دور، اگر میں اس پہ پھونکارا بھی نہ تو اس کو جلا کے خاک کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سپیرے سے کہا نہ پھاڑیں، بڑا خطرناک سانپ بھی۔ اس نے اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ دعا فرمائے میں پکڑ لوں گا۔ آپ تشریف لے گئے، آج جب واپس تشریف لائے نا اس نے واقعتاً سانپ پکڑ لیا ہوا تھا۔ اب تفسیر میں لکھا ہے کہ سانپ نے مارے شرم کے نا اپنا منہ اپنی پونچھ کے نیچے چھپا دیا کہ بھائی میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جی ڈسنا تو دور، پھونکاروں گا تو جلا کے خاک کر دوں گا، میں تو پکڑا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا وہ اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا پکڑا گیا؟ حضرت اللہ عرض کرتا اللہ کے نبی میں اب بھی اپنی بات میں اسی طرح ہی کھڑا ہوں کہ ڈسنا تو دور، پھونکاروں گا تو جلا کے خاک کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر خاک نہیں کیا؟ عرض کرتا اللہ کے نبی پتہ نہیں اس نے کیا پڑھ کے مجھ پہ پھونکا ہے، میری ساری طاقت اس کے سامنے ختم ہو گئی۔ تفسیر میں لکھا آپ نے سپیرے سے پوچھا کیا پڑھا تو نے اس پہ؟ عرض کرتا اللہ کے نبی علیہ السلام بس ہے ہی پڑھے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کی بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے تو پھر سورہ یاسین میں کتنی ہوگی، پھر سورہ واقعہ میں کتنی ہوگی۔
ہوگی، سورہ رحمان میں کتنی ہوگی، سورہ مزمل میں کتنی ہوگی، سورہ ملک میں کتنی ہوگی ہیں؟ پڑھو یار قرآن۔ لیکن کیا میں نے کہا نا، قرآن مقصد تھا، ضرورت بن گیا۔ مثلا مثال کے طور پہ دل جلتا ہے حضرت دیکھ دیکھ کے بھی۔ پوری شادی پہ حضرت جی رج کے قرآن کی مخالفت ہوگی، تیل تے کڑیاں منڈے کٹھے نچن گے، شراب پیتی جائے گی، رقص و سرور ہوگا، فل فحاشی ہوگی حضرت جی۔ جب بارات آئے گی حضرت جی پورا ڈول ہوگا، پورا فوجی بینڈ ہوگا، پھر جناب دولہے کے آگے دولہے کے دوست لڈی ڈالیں گے، پھر آگے کیا ہوگا، کواری ننگے سر والی بغیر دوپٹوں بغیر چادروں کے کھڑی لڑکیاں نوجوان مردوں پہ پھول پھینکیں گی حضرت جی۔ پھر جناب شادی میں چست لباس، جسموں کی نمائش، سر ننگے، ون سونے ہیئر سٹائل، درمیان میں کوئی پردہ بھی نہیں، پوری تماش بھی نہیں ہوگی، پوری قرآن کی مخالفت ہوگی، پوری اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی دھجیاں اڑائی جائیں گی حضرت۔ اور اینڈ پہ کیا ہوگا، ووٹی قرآن تھلے بھیجی جائے گی حضرت۔ کیا کہتا ہوگا اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ، یا اللہ ان کو تباہ کر دے، اور میری بہنوں ہمیں نہیں طلاقیں بڑھ رہی، تو وہ جو جاتے ہوئے دلہن کو بھیجتی ہو نا قرآن کے نیچے، قرآن بد دعائیں دیتا ہے تمہیں کہ پہلے میں نہیں یاد تھا تمہیں، جب ناچی تھی تب نہیں میں تمہیں یاد، جب دوپٹے اتار دیے، جب چادریں اتار دی، جب جسموں کی نمائش کی گئی، مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا، تب نہیں میں یاد، اب لگی ہو ووٹی میرے نیچے بھیجنے۔ ایویں نہیں بابے ہو طلاقہ بدن ڈئی دیاں، کبھی آپ نے ہفتے بعد بھی طلاق سنی ہے؟ خدا کی قسم ایسے ایسے میں فون آتے ہیں لگتا پاگل ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی 3 دن بعد بھی طلاق سنی ہے؟ آپ نے کبھی شادی کی رات بھی طلاق سنی ہے؟ وہ پتہ نہیں اس وقت وہ قرآن کتنا روتا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، او یا اللہ پہلے میری دھجیاں اڑائی انہوں نے، اب مجھے اب ووٹی کو میرے نیچے بھیجنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے اپنے معاملے سوارو، نہ بھیجو ان کو قرآن تھلے کی لگے ہو اللہ اللہ کے کلام کی بے ادبی کرنے۔ وہ جس کے لیے اللہ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کیوں کرتے ہو اللہ کے کلام کی توہین؟ پہلے نہیں تمہیں قرآن یاد آیا؟ ایویں نہیں حضرت جی وڈے ہو طلاقہ مدن ڈئی دیاں، غور کرو بیٹھ کے کیا تھا مقصد، ضرورت بن گیا۔ جاندے ہیں جی ووٹی قرآن تھلے بھیجنی، ان قرآن دی مننی کوئی نہیں ہے، ان قرآن دی مننی کوئی۔ اور دکھ کی بات ہے ہم بھی اسی ماحول کا حصہ ہیں، اب کوشش کرتا ہوں نہ بنوں۔ اب اللہ کا شکر ہے دین کی برکت سے میری تو ویاواں تونی بھی جان چھوٹ گئی دی ہے۔ یہ کل میری سگی خالہ کے بیٹے کا نکاح ہے، لیکن میں نے کشمیر چلے جانا، جان چھوٹی ہے کیونکہ حضرت جی ان لوگوں کو باز آتے کوئی نہیں، دیکھا ہم سے جاتا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے نا تو آگ انہوں نے جلا لی، وہ آگ اس قدر بڑی تھی، اب سمجھ نہ آئے کہ پھر اللہ کے خلیل کو اس آگ میں ڈالنے کیسے، کیونکہ جو اس آگ کے قریب جاتا تھا آگ اس کو ختم کر دیتی تھی۔ شیطان مجسم ہو کے نا سامنے آیا اور اس نے لوگوں کو نا منجنیق، جس کو غلیل ٹائپ مشین ہوتی ہے وہ بنانے کا طریقہ، کیونکہ اس نے دیکھا تھا جو جہنمی ہے نا ان کو منجنیق کے ذریعے جہنم میں پھینکا جائے گا، اس نے منجنیق دیکھ رکھی تھی، اس نے منجنیق بنانے کا طریقہ بتایا، منجنیق بن گئی۔ اب ہونا یہ تھا کہ حضرت جی اس کی رسی کو پکڑ کے نا کھینچ کے تو چھوڑنا تھا، جس رسی کو گلیل پڑ کے چھٹنے دے، پتھر پورے پریشر سے جاتا ہے حضرت، انہوں نے بھی کھینچ کے نا رسی تو اس کو چھوڑنا تھا، اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں حضرت۔ اب وہ کریں کیا، وہ رسی کھینچیں، رسی کھینچی نہ جائے، کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ رسی فرشتوں نے پکڑ رکھی تھی حضرت۔ اب شیطان دیکھ رہا تھا سارا، وہ پھر مجسم ہو گیا، اس نے کہا اس طرح کرو منجنیق کے قریب نا کوئی 2-3 عورتیں لاؤ ننگے سر والی، منجنیق کے قریب کوئی 2-3 عورتیں لاؤ ننگے سر والی۔ وہ تفسیر میں لکھا ہے جب وہ ننگے سر والی عورتیں منجنیق کے قریب آئیں نا تو فرشتے تو نوری مخلوق ہیں، فرشتے تو معصوم عن الخطا ہیں، ان سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی حضرت،
ان کو اللہ نے بنایا اس طرح کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے تھے. وہ کیا ہوا جب وہ ننگے سر والی عورتیں آئیں نا تو فرشتے اور رسی چھوڑ کے چلے گئے اور نمرودیوں نے رسی پکڑ کے کھینچی اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم آگ میں حضرت جی جتنے حضرت جی صرف 3 سے ننگے سر والیاں بیویاں ہوں تو فرشتے اتوں بھی نس جانے تھے تو سارے دا سارا میرج حال ہی ننگے سر والیاں بیویاں نے بھریا ہوں. وہاں رحمت کیسے ہوگی ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے اس کی پھر نحوست یہ پڑ رہی ہے حضرت جی لڑائیاں. اس کی نحوست پھر کیا پڑ رہی ہے جھگڑے. اس کی پھر نحوست کا اثر کیا نکل رہا ہے بالکل تھوڑے تھوڑے دنوں میں طلاقیں. نہیں میاں مقصد ضرورت. اور میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہوں گا اور میری وہ بہنوں خدا دا واسطہ جے نقل کر لیجیے تو سیدہ عائشہ دی کرو, نقل کر لیجیے تو سیدہ کائنات دی کرو. کنہ دیا نقلیں کرنے لگ پئی ہیں؟ کن کی نقل کر رہے؟ اچھا مجھے آپ بتائیں اللہ ہم اتنا کبھی جانتے ہیں ان کو لیکن نقل آج تک آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ کسی نے اپنی بیٹی کا نام مادھوری رکھا ہو؟ نہ عائشہ ہی رکھاں گے لیکن نقل مادھوری دی کریں گے. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا یہ ہوں تھی یہ بھی کہنا مولوی نو کمیں پتہ ہے نہ ایک کردا ہے کیا کریں حضرت جائیں ہم کہاں حضرت جی نام فاطمہ ہی رکھنا ہے. پتہ ہے فاطمہ ٹھیک ہے نام فاطمہ ہی رکھنا ہے کیونکہ پتہ ہے راستہ فاطمہ کا ہی ٹھیک ہے. لیکن دکھ یہ ہے نام فاطمہ ہے کام فاطمہ والے کوئی نہیں ہے. نام عائشہ ہے کام عائشہ والے کوئی نہیں ہے. نہ خدیجہ ہے کام خدیجہ والے کوئی نہیں. نام ام حبیبہ ہے کام ام حبیبہ والے کوئی نہیں. نام مریم ہے کام مریم والے کوئی نہیں. دیکھو میری بہنوں سیدہ کائنات کا تقوی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحبزادے ہیں, چھوٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ وصال فرما گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن فرماتے ہیں وڈا پتر ہون دے باوجود کدی نوبت نہیں آئی حسن نے بھی اماں فاطمہ دے سر دا کو وال ویکھیا ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اج دی فاطمہ دے لنگے بھی تے سارا بازار بھی ویکھدا ہے ساری گلی بھی ویکھدی ہے سارا محلہ بھی ویکھدا ہے لیکن وہ فاطمہ تھیں. امام حسن فرماتے ہیں میری اماں انتقال کر گئیں لیکن کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ بیٹے حسن نے بھی سر پاک کا قبال دیکھا. حضرت جی ضرورت مقصد ونڈ پاؤ یار. اور دکھ ہے وے میں آپ سے کہوں گا مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے جی میں تو اپنا حق ادا کر چلا ہوں. اللہ حق مجھ سے بھی اس طرح ادا نہیں ہوا. میں بھی ڈرتا ہوں بڑی باتیں کرتے ہوں کیونکہ بولے شاہ کہتے ہیں سچا کھاتے پامڑ بل دے. میں اتنا کہ جتنا آپ ہضم کر سکیں حضرت جی میں اتنا بول رہا ہوں. اللہ فول سچ میں بھی کوئی نہیں بول رہا کیونکہ بلے شاہ فرماتے سچا کھاں تے پامڑ بل دے. بس میں آپ سے کہوں گا حضرت اج رات میں اپنی منجی تے لیٹ کے نا ذرا ویلے ہو کے اپنا اپنا سامان چیک کریو کہ جو کٹھا کر بیٹھے ہیں وہ کی ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے اور وہ کی ہے جڑا لے کے جانا ہے. چیک کریو حضرت جی مارے نہ جائیو اس دن چیک ضرور کریو بڑے ہو چیک کریو اینو کہ جو کٹھا کیتا ہے چھڑ کے کی جانا ہے. اور میرے خیال نہ حضرت جی لسٹ بناؤ گے نا تو بہتا ہوئی ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے جڑا یہ کوئی نہیں دکھ دی گل ہے نہ نماز ہے نہ حسن سلوک ہے. یہ امی جی نہیں حسن سلوک. حسن سلوک کسی اور چیز کو کہتے ہیں وہ ہاں لاڈ اپنے والدین پیار چاہ. یہ ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں عبد الرحمن شفوری رحمۃ اللہ تعالی. وہ لکھا ہے اگلے دن نا وہ کلاس میں جو آپ کا شاگرد آئے نا وہ آ کے عرض کرے حضرت ہم نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی کے جو بال ہیں نا ان میں موتی پھرے ہوئے ہیں اور آپ کی جو داڑھی ہے وہ چمک رہی ہے. آپ آگے سب کو کہیں تو نے ٹھیک دیکھا. جو شاگرد آئے نا آ کے یہی کہے آپ سب کو کہیں تو نے ٹھیک دیکھا. وہ سب نے عرض کی حضور بس بات کیا ہے سب کو کہہ رہے ہیں ٹھیک دیکھا. آپ فرماتے ہیں جب میں رات کو گیا نا تو میری والدہ صاحبہ چارپائی پہ سو رہی تھی تو میں نے دیکھا تو ان کے پیروں کے تلوؤں پہ نا مٹی لگی ہوئی ہے. پہلے میں کپڑے سے صاف کرنے لگا تھا نہیں پھر میں نے اپنی ماؤں کے جو پاؤں ہیں ان کو اپنی داڑھی سے صاف کیا. وہ اصل میں جو تم نے موتی جڑے دیکھے ہیں نا وہ میری ماں کے پیروں کی دھول تھی. چاہو کرنا ہے چاہو
لاڑ کرنا ہے۔ اللہ جتنا انہوں نے کیا ہم نہیں کر سکتے کوئی، لیکن جتنا وہ یاد کرو ہے۔ اور میں کہوں گا حضرت جی صاف لگے پاویں کسی نے غصہ، منو دی پرواہ کوئی نہیں، خدا کی قسم ہے۔ جنہ پھل اسی کول 10ویں تے لیا کے رکھنے ہیں، جے کدی اینا انہوں نے جیندیاں خوا چھڑی تے 10 سالوں جی نمبر نظر جے اللہ جنہ اسی کول 10ویں تے رکھنے ہیں نا لیا کے، صرف وہ ناک شریف بچان لئی۔ اللہ ناک شریف کوئی نہیں پھر بچدا بچدا ہے حضرت جی، لوگوں کو سارے ہی پتہ ہوندا ہے۔ جتنا ہم رکھتے ہیں نا کول 10ویں پہ لا کے، اتنا کبھی ان کو اپنی زندگی میں کھلایا ہوتا نا 10 سال ویسے نہ مرتے حضرت۔ یاد رکھنا حضرت، ہمارے رویے مار دیتے ہیں ان کو۔ باپ کو سارا کچھ ہی یاد ہوتا ہے، ماں کو سب پتا ہوتا ہے میں نے کیا کیا تھا، یہ کیا کر رہا ہے۔ لو جی دیکھو ہوئے گا تے اٹھ کے دسیو میں جاندے ہوں دے ہاتھ چوم کے جاواں گا جی۔ جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کھڑا کر کے یہ کہا ہوئے پلیے لوکے اجو پکائیں جو میرے ابو جی آکھن گے، دیکھو ہے تو اٹھ کے زیارت کرائے منو اپنی۔ جنہیں جاندیاں آیا اپنی بڈھی نو کھلار کے اے آکھیا ہوئے پلیے لوکے اج او پکائیں جو میرے ابو جی کہن گے، ہے کوئی؟ ماشاءاللہ لو جی ایک لب گیا، شکر ہے پہلی باری کی تو۔ اللہ سچ بتانا بھائی سارے میرے حال والو، جب والد جاتا تھا وہ پوچھ کے نہیں جاتا تھا جاندے ہیں کی لے کے آؤں، تو تھی کیوں نہیں پوچھیا کدی؟ میں بھائی جی 40,000 لے کے نہیں آیا کہ میں ڈنڈی مارا صرف امی جی کر جاؤں، میں سچی بات کروں گا، میں سچی بات کروں گا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف امی جی ابو جی بھی ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا۔ ساڑھے نات خانہ نے بھی اللہ کو ہدایت دوے آخیر ہی کر چھڑی جانے حضرت جی، اتنا امی جی کیا، وہ والد بیچارہ ہے کونے میں کھڑا ہے، اولاد والد کو سمجھتی کچھ نہیں حضرت جی۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کی دعا جنت کی ہوا تے ابا جی دسو مینوں بھئی ہے کوئی فکرہ ابو جی کے لیے آپ کے پاس؟ میں نے بڑا تلاش کیا، صرف ایک فکرہ ملا جو تم نے مجھے دیا والد کے لیے، اور وہ بھی تم نے اس کو کوئی اچھا نہیں یاد کیا۔ وہ کی بھلا پیو دیاں گالاں تے کہ دیاں نالاں، تانوں گالاں ہی لبھیاں نے دی مزدوری نہیں لبھی ہے، دی سردی دی مزدوری، دی مئی دی مزدوری، دی جون دی مزدوری، دا دھند وچ نکلنا کسے نوں نظر نہیں آیا ہے؟ نہیں بیٹا، ان کے ساتھ لاڈ کرو، ان کے ساتھ چاہ کرو، جتنا انہوں نے کیا ہم نہیں۔ میرے لیے سب سے مشکل کام بازار جانا ہے، پہچانا جاتا ہوں لوگ جمع ہو جائے، پوری کوشش کرتا ہوں کہ نہ جاؤں، لیکن کچھ مجبوری ہیں، بعض دفعہ جانا بھی پڑتا ہے۔ جب جاؤں گا نا تو میری کوشش ہوتی ہے میں ایک نظر میں چیز پسند کروں اور نکلنے کی کروں، لیکن ساتھ جس کو لے کے جاتا ہوں وہ بچوں کی ماں ہے، کیا کرے گی؟ میں کہوں گا نا پسند ہے پیک کر، لیکن وہ چھین لے گی دکاندار کے ہاتھ سے، وہ کیا کرے گی؟ بچے کے ساتھ نہ لگا کے چیک کرے گی بھلا رنگ سونا لگا کہ نہیں لگا، نہیں دیکھو رنگ سونا نہیں لگا دے گا، چیک کرتی ہے لگا کے، جوتے پیروں میں پہنا کے بچوں کے ذرا چل کے واہو، نہیں دیکھو سونا نہیں لگن دیا پیر، اٹھو جی کوئی اتنے بیٹھا جڑا کدی ماں بھی لے کے گیا ہوئے اور ماں نے بھی لا کے چیک کیتا ہوئے رنگ میری ماں کو سونا بھی لگا کہ نہیں ہے، سارا ہی پتہ ہے سارا، لیکن چپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ والدین ہیں، سب پتہ ہے ان کو میں نے کیا 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 تھا اور یہ کیا کر رہے ہیں آگے سے۔ نہیں حضرت جی، جن کے پاس یہ ہے نا پتر، ان کی قدر کرو، ٹر جان گے ساڑھے یار اترو سٹن تو علاوہ کھ بھی نہیں رہنا تاڑے کر، پھر اترو بھی کس کام دے حضرت جی، جیوندیاں نہیں پوچھے ہے نہیں۔ اپنے والد صاحب دے پیر، اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومیا کرو، اپنی والدہ دے پیر چومیا کرو، امی جی ابو جی امی، ڈنڈی نہیں مارنی، یہ میری ماں کی دعا ہے کہ تو کڑ لیا تھی، ابا جی بات دعا کرتے رہے، ماں نے صرف دعا ہی کی تھی پتر ابا جی کا چم بھی سڑیا مزدوری کر دیں، نہیں یہ میرے والدین کی دعا ہے بیٹا، نہ ان میں اس طرح کی پھوٹیں ڈالو، نہ ایک کو نظر انداز کرو حضرت، دونوں نے اپنا اپنا رول پلے کیا، ماں نے اپنا کیا، باپ نے اپنا کیا، ہاں اپنے باپ کو کبھی نہ بھولنا حضرت۔ اور میں سیکھتا ہوں حضرت جی، اور مجھے آخری جو صحیح جو میں
اب تڑف کے والد کے لیے بولتا ہوں نا، وہ مجھے، وہ میرے اندر، وہ میرے ابو جی لگا کے گئے یہ تڑفن، یہ فوت ہونے سے پہلے کافی دیر پہلے نا، ایک دن میں کبھی نہیں جاتا تھا، ایک دن کچھ معاملہ تھا کہ مجبوراً دونوں باپ بیٹے کو جانا پڑا. مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے وہ یو فون کا دفتر تھا جی. باقی بہرحال میں دونوں گئے جی، کچھ معاملہ اس طرح کا تھا. وہ آپ کو پتہ انگوٹھا لگانا پڑتا ہے بایو میٹرک. وہ ابو جی انگوٹھا لگائے تو انگوٹھا وہ مشین نہ اٹھائے. وہ جو لڑکی بیٹھی تھی نا وہ مجھے آگے سے کہتی ہے حضرت صاحب اس طرح کرو کہ کوئی لوشن لے آ کے نا تو بزرگاں دے ذرا انگوٹھے تے لاؤ، پھر دوبارہ لگاؤ آ کے لاؤ. اس کو خیال تھا کہ شاید انگوٹھے پہ نا کوئی میل وغیرہ لگا ہوا ہے، لوشن لگانے سے صاف ہو جائے گا. لو جی میں نیچے گیا اور میں نے جا کے نا وہ کیئر کے لوشن کی چھوٹی ڈبی لی اور میں لایا اور میں نے ابو جی کو کہا ابو جی ہاتھ دکھاؤ. انہوں نے جب ہاتھ دکھایا نا اور میں نے ابو جی کا انگوٹھا پکڑا تو ابو جی کے انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں تھی، کیونکہ میرے والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے، لائن مین تھے. تقریباً 26-27 سال وہ لائن مین رہے. سخت ترین نوکری ہے، تاراں کھچیاں، کھمبیاں تے چڑھے، پوڑیاں تروئیاں، سخت ترین. اس ہاتھ میں راڈ ڈلے ہوئے تھے، اس بازو میں نا لیفٹ کھمبے سے گر گئے، بازو راڈ ڈلے ہوئے تھے. ایک دن اوپر کھمبے پہ کام کر رہے تھے، تار کو ہاتھ لگ گیا، یہ والا ہاتھ جلا ہوا تھا یہاں سے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے تو میں کہتا ہوں یار کیسے گاڑی کے پیچھے لکھواتے ہو، یہ میری ماں کی دعا ہے. وہ باں ٹوٹنی کتنے گئی، اس کا ہاتھ جلنا کہاں گیا. بڑے یار تم ڈاڈے لوگ ہو یار، ہیں پتہ نہیں تمہارا کس طرح دل مان جاتا ہے والد کو اس طرح بلا دینے کو. تمہیں کچھ یاد نہیں رہا، اس کے لاڈ چاہ کچھ یاد نہیں رہا. میں نے دیکھا تو رضی والد صاحب کے انگوٹھے پہ نا لکیریں کوئی نہیں. میں بڑا حیران ہوا اور میں نے حیران ہو کے اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں نے عرض کی ابو جی لکیراں کتنے گئی ہیں؟ تو مجھے آگے سے نا مسکرا کے فرمانا لگے، کہنے لگے یار تیریاں لکیراں بناندیاں میریاں مٹ گئی ہیں. پتر اس کی لکیریں مٹتی ہیں پھر ہماری لکیریں بنتی ہیں. اپنی ماں سے بھی بڑا لاڈ کرنا، لیکن پتر کم اپنے والد سے بھی نہ کرنا ہے. دونوں کا اپنا اپنا رول ہے، دونوں کو ان کا حق دینا ہے. اپنے والد کو بڑا پروٹوکول دینا، بوڑھا ہو جائے نا غصہ نہ کرنا اس کی بات کا، ان قریب تو نے بھی بوڑھا ہونا ہے. اس کی کھانسی تجھے بری نہ لگے، اس کی باتیں تجھے بری نہ لگیں. تو نے تو تنگ ہی کچھ نہیں کیا، اس نے تو کیے کچھ نہیں جتنا تو نے تنگ کیا ہوا ہے. میں 4 بچوں کا باپ ہوں، بڑا بیٹا 12 سال کا ہے. میں نے چاروں کو دیکھا وہ کتنا تنگ کرتے ہیں. یہ تو تنگ ہی نہیں کرتے تھے، ان بیچاروں نے کیا تنگ کرنا، چپ چپات پے رہنے نے. بس تنگ تو ہم نے کیا بچپن میں، اس لیے ان کی کھانسی تمہیں بری نہ لگے، ان کا بڑھاپا تمہیں تنگ نہ کرے. نہیں، غنیمت جاننا جس کے پاس والدین موجود ہیں. اوے چلے ہو، چھوٹی بات ہے 4,52,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز تمہیں لے کے جائے گا، پھر جدہ جا کے اترو گے، پھر آگے کتنی مشقتیں ہیں، منا، عرفات، مزدلفہ، پھر حاجی بنو گے. لیکن آتے ہوئے سعودیہ میں سے کسی حاجی کو یہ نئی چٹ دے کے بھیجا جائے گا کہ بھئی تیرا حج مقبول ہے. پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول ہوا، لیکن قربان جاؤ محبوب فرماتے جو ایک بار محبت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھے گا اللہ مقبول حج کا ثواب دے گا. وہ حج سال میں ایک جگہ، ایک بار مخصوص جگہ ہے. کینیڈا بیٹھ کے حج نہیں ہو سکتا، جرمنی بیٹھ کے حج نہیں ہو سکتا، آپ کو جانا پڑے گا وہاں. کمائی حلال کی ہوگی، پھر احرام حلال کا ہوگا، پھر حج تقوی کے ساتھ ہوگا، پھر حج اچھی نیت کے ساتھ ہوگا. پھر پاویں تو سمبڑے آل بیٹھا ہے، پاویں تو سیالکوٹ بیٹھا ہے، پاویں تو انڈیا بیٹھا ہے، پاویں تو بنگلہ دیش بیٹھا ہے، پاویں تو کوٹھی چ بیٹھا ہے، پاویں تو چگی چ بیٹھا ہے، پاویں تو بس چ بیٹھا ہے. فرمایا ایک بار محبت کی نظر سے ان کو دیکھ، مقبول حج کا ثواب ہوگا. کتنا اللہ کو اس سے پتہ چلا کتنا اللہ کو پسند ہے ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا، کہ اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دے رہے ہیں. لیکن او نوجوانوں ذرا ہوش میں رہنا، اگر ان کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ بھی دیکھنا اگر تیری نظر میں تھوڑی سی خرابی ہوگی تو پھر کیا ہوگا. حضرت یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے. اس لیے حضرت بڑی محبت کرنا ان کے ساتھ. جن کے پاس حضرت یہ ہیں
ان کی ڈنڈی نہ مارنا پتا، امی جی بھی اور ابو جی بھی۔ اور میں کہتا ہوں حضرت آخری بات، میں بات ختم کروں، مجھے حضرت جی باپ ہوتا کیا ہے میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے سکھایا۔ بڑا ہے وہ ذرا ڈرتا ہے، کچھ اس کے ساتھ رویہ بھی میں نے خود اسی طرح کا رکھا کہ وہ اتنا فری نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے 3 سال کا ہے، وہ ذرا کچھ فری ہے میرے ساتھ تھوڑا جا۔ یہ اب میں آیا ہوں، اب تو خیر جب رات کو پہنچوں گا سویا ہوگا، کل ملاقات ہوگی، یا جب کشمیر سے واپس آؤں گا پھر ہوگی، تو ملاقات حضرت اسی طرح ہی ہوگی، یا مجھے آگے سے پکڑے گا یا مجھے پیچھے سے پکڑ لے گا، وہ ساتھ ایک اونچی آواز میں کہہ دے گا بابا فائٹنگ۔ میری عمر 38 سال، اس کی عمر 3 سال، میں اس سے 35 سال بڑا ہوں، جتنا مرضی زور لا لے میں پھر بھی لٹا سکتا تھا، لیکن اس کشتی کا اینڈ ہونا کیا ہے؟ تھوڑا سا مصنوعی زور لگا لگو کہ نا میں نے نیچے گر جانا، اور پھر جناب اس نے میرے سینے پہ بیٹھ کے بڑا ہی خوش ہونا ہے، لو جی میں ابا جی نو اٹھا لے۔ اس نے مجھے بتایا کہ باپ ہوتا کیا ہے۔ ہاں پتر یہ ہوتا ہے باپ جو 35 سال بڑا ہو کے جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں باپ۔ اس کی بڑی قدر کرنا، اپنی امی سے بہت محبت کرنا، لیکن پتر کام اپنے ابو سے بھی نہ کرنا۔ اور ابو جی اگر غصہ کرتے ہیں نا، مارتے ہیں، تو کوئی نہیں، اللہ نے ابو کو بنایا ہی اسی طرح کا، اس کی اس بات کی تم نے ٹینشن نہیں لینی ہے۔ اور آج ہم جن کے سال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بزم سجی ہے، اللہ مرحوم و مغفور کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ حضرت کے علم و علم میں وقار میں مزید برکتیں دے۔ جنیاں پہنا بیٹھی دیاں نے سب میں گزارش ہے، ٹھیک ہے، میری گل کا غصہ نہیں کرنا ہے، خیر خائی کیتی ہے تڑیاں ساریاں دی، اللہ رحم فرمائے، اپنے دوپٹیاں دی اپنی چادراں دی حفاظت کرو، اور آپ بھی 5 ویلے دی نماز پڑھو، اور اپنے بچیاں نوں بھی نماز پڑھاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔